بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا و امامنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فباب صفۃ الصلاۃ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلہ فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها أخرجه السبعة واللفظ للبخاري ولابن ماجه بإسناد مسلم حتى تطمئن قائمة ومثله في حديث رفاعة عند أحمد وابن حبان حتى تطمئن قائما وفي لفظ لأحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه وفيها فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ولأبي داود ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله ولابن حبان ثم بما شئت۔ یہ باب کتاب الصلاۃ کا 7واں باب ہے اور عنوان ہے نماز کی صفت کا باب۔ صفت مانے کیفیت، نماز کی قولی اور فعلی کیفیت کیا ہونی چاہیے، نماز میں کیا پڑھا جانا چاہیے، اور نماز میں قیام، رکوع، سجدہ وغیرہ جو ارکان ہیں ان کو کیسے ادا کیا جانا چاہیے۔ تو صفت قولی اور صفت فعلی کا بیان ہے یہاں، اور ظاہر ہے کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم نہیں سمجھیں گے کہ صحیح سنت نماز ادا کرنے کی کیا تھی، کیا طریقہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، صفت مانے طریقہ، کیفیت، کیا کیفیت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی، کس طرح نماز آپ ادا کرتے تھے، اس وقت تک ہم صحیح طریقے پر نماز ادا نہیں کر سکیں گے، اور سنت کے خلاف کریں گے تو نماز قبول نہیں ہوگی، عمل مردود ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے تمام عبادتوں کے اندر طریقہ متعین کیا گیا ہے، حج کا کیا طریقہ ہے، روزے کا کیا طریقہ ہے، زکوٰۃ کا کیا حکم ہے، نماز کا کیا طریقہ ہے، باقاعدہ محدثین نے، فقہا نے باب باندھا ہے کہ نماز کا طریقہ کیا ہے۔ تو جس طریقہ سے عبادت کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے عبادت ہونی چاہیے، نام نمود دنیا طلبی مقصد نہ ہو، صرف اللہ راضی اور خوش ہو، اس کے لیے عبادت ہونی چاہیے، اسی طریقہ سے ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنت کے مطابق، آپ کی صحیح حدیث کے مطابق ہماری عبادت ہونی چاہیے، ورنہ عبادت مردود ہو جائے گی۔ اسی یہ بہت امپورٹنٹ باب ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جانیں کہ آپ کس طریقے سے نماز ادا کیا کرتے تھے، یا آپ نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نماز کی ادائیگی کا طریقہ بتایا۔ چنانچہ یہ باب ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کتاب مختصر ہے تو اس میں کچھ کم ہی حدیث ہے، لیکن جو اہم حدیثیں ہیں وہ یہ صاحب کتاب بلوغ المرام لے کر آئے ہیں۔ یہ پہلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، اور یہ حدیث سمجھ لو کہ اس باب کی اصل حدیث ہے، باقی اور چیزیں آئیں گی لیکن بنیادی طور پر یہ حدیث نماز کے طریقے کے بیان ہی میں ہے۔ اگرچہ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیچ سے شروع کیا ہے، جو ان کا مدعا ہے نماز کا طریقہ بتانا، اس سے پہلے کی جو کیفیت ہے یا جو پس منظر ہے جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نماز کا یہ طریقہ بتایا تھا، اس کو انہوں نے حذف کر دیا ہے اختصار کے پیش نظر۔ اصل میں وہ کیفیت یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے، ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور اس نے کنارے میں نماز پڑھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے گفتگو بھی کر رہے تھے اور نظر ادھر بھی تھی، جو نمازی نماز پڑھ رہا تھا اس کے طریقے کو بھی دیکھ رہے تھے کہ وہ کیسے نماز پڑھ رہا ہے۔ پھر جب وہ نماز پڑھ کے آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو اس نے سلام کیا، السلام علیکم، تو آپ نے کہا وعلیکم السلام۔
اور آپ فرمایا آپ نے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا پلٹ دوبارہ سے نماز پڑھ کیونکہ تیری نماز نہیں ہوئی، تو نے نماز پڑھا نہیں۔ پھر اس نے اپنے اسی طریقے پر نماز پڑھی جس طریقے پر اس کو پڑھنا آتا تھا۔ پھر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، سلام کیا، آپ نے جواب دیا، کہا ارجع فصلی فإنک لم، پلٹو نماز دوبارہ پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ پھر وہ شخص گیا، تیسری مرتبہ بھی نماز پڑھ کر کے آیا، پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں، سلام علیکم السلام ہوا، کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ کیا مطلب نماز نہیں ہوئی؟ نماز تو پڑھا تھا، طریقہ غلط تھا، یعنی شرعی نماز نہیں ہوئی، صحیح نماز نہیں ہوئی۔ حصی ظاہری تو نماز پڑھی تم نے، لیکن جو حقیقی نماز ہے، جو شریعت میں مطلوب ہے، جس پر تم کو ثواب ملے گا، جو نماز صحیح ہوگی، جس سے تم بری الذمہ ہوگے اور نماز کا فریضہ تم سے ساقط ہو جائے گا کہ تم نے اللہ کا فرض ادا کر دیا، وہ تم نے نہیں کیا۔ بڑی بات کہی آپ نے۔ تب 3 مرتبہ کے بعد جب چوتھی مرتبہ آپ پلٹا رہے ہیں، تب وہ شخص کہہ رہا ہے والذی بعثک بالحق، قسم اس اللہ کی، اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، آپ مجھے طریقہ نماز کا بتا دیجئے، میں اس سے اچھا نہیں پڑھ سکتا ہوں، جو میں پڑھتا ہوں اس سے اچھا نہیں پڑھتا۔ گویا کہ اس شخص کو نماز کا صحیح طریقہ معلوم نہیں تھا، نماز کے طریقے سے ناواقف شخص تھا۔ اہل علم کے درمیان یہ حدیث مسیء صلاۃ کی حدیث سے مشہور ہے، وہ آدمی جو غلط طریقے پر نماز پڑھ رہا تھا۔ ایسے ہی ہم لوگ بولتے ہیں حدیث مسیء صلاۃ، بتاؤ حدیث مسیء صلاۃ میں ایسا آیا ہے، تو مراد یہی حدیث ہوتی ہے، جو آدمی غلط طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو جب اس نے یہ کہا کہ صاحب مجھے اس سے اچھا نماز، اس سے اچھی طریقے سے نماز، اس سے بہتر طریقے سے نہیں پڑھنے آتی ہے، اور آپ مجھے بتائی دیجیے، جب دیکھا کہ اب اس کے اندر شوق پیدا ہوا، علم کو حاصل کرنے کی رغبت پیدا ہوئی، یہ صحیح طریقہ معلوم کرنا چاہتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کو طریقہ بتایا۔ کیونکہ جب آدمی کو کوئی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو حاصل کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اگر کسی مسئلے کو آپ کا حل آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو جس مفتی سے یا جس مولوی سے، عالم سے آپ مسئلہ پوچھیں گے، وہ جو جواب دے گا، اس کو سننے پر آپ کی طبیعت راغب ہوگی، غور سے آپ سنیں گے اور اس کو یاد بھی کریں گے۔ اور ایسے ہی آپ سننا نہیں چاہتے ہیں اور کسی نے ایسے ہی آپ کو کہہ دیا بغیر شوق کے، تو سنی انسنی ہو جاتی ہے۔ ایک تو اس لیے، دوسرے یہ کہ وہ شخص خود ہی پوچھنا چاہیے اس کو کہ یا رسول اللہ، کیا بات ہے کہ آپ کہہ رہے کہ جاؤ تمہاری نماز نہیں ہوئی؟ پہلی مرتبہ پوچھتا اگر، تو آپ بتا دیتے اسی وقت، تو آپ دیکھتے رہے کہ کب یہ اپنی نماز کو درست کر رہا ہے یا اپنی غلطی کو خود سمجھ رہا ہے کہ کیوں آخر ہم پلٹا رہے ہیں بار بار کہ جاؤ تمہاری نماز نہیں ہوئی، جا کے پھر نماز پڑھو، جاؤ نماز پڑھو۔ یہاں تک کہ جب وہ تنگ اور عاجز آ گیا اور خود اس نے سرنڈر کیا اور دریافت کیا کہ اب مجھے آپ بتائیں کہ صحیح طریقہ کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب یہ علم حاصل کرنے کے لیے اس کے اندر شوق رغبت پیدا ہوئی ہے، تو اب آپ نے اس کو بتایا۔ تو یہاں سے جو بتایا آپ نے نماز پڑھنے کا طریقہ، 1 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ آپ نے بتایا، کیونکہ وہی طریقہ پھر بقیہ رکعتوں کے اندر بھی چلے گا، تو آپ نے اب یہاں سے بتایا ہے۔ اب یہی حدیث چونکہ کئی مختلف کتابوں کے اندر ہے، کہیں کچھ لفظ کا اضافہ ہے، کہیں کچھ لفظ کی تبدیلی ہے، تو اسی لیے یہ کئی حدیث بنا کر لائے ہیں، لیکن حدیث سب ایک ہی موضوع سے تعلق رکھتی ہے۔ اب جب آپ نے یہ بیک گراؤنڈ سن لیا اس حدیث کا کہ ایک شخص آیا ہے، اس نے نماز پڑھی نہیں پڑھی، پڑھ کر کے بھی نہیں پڑھی، تو کیا غلطی کر رہا تھا، وہ آپ ملاحظہ کیجئے کہ کیسے نماز پڑھنی چاہیے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو جو نماز غلط پڑھ رہا تھا اور 3 مرتبہ آپ نے پلٹایا تھا، اس شخص کو آپ نے کہا کہ اذا قمت الی الصلاۃ، جب نماز کے لیے کھڑے ہو کا مطلب کھڑے ہونے کا ارادہ کرو، جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، اس جگہ پہ تم آؤ جس جگہ پہ تم کو نماز پڑھنا ہے۔ تو جب نماز کا پکا ارادہ کر لو کہ اب نماز پڑھنی ہے، تو اس سے پہلے کیا ضروری ہے؟ فاسبغ الوضو، مکمل وضو کرو۔ اب اگر کوئی کہے کہ وضو کا یہاں کیا تذکرہ کرنا، نماز بتا دینا چاہیے تھا، نماز کا طریقہ ہی شروع کرنا چاہیے تھا۔ تو اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ جو آدمی نماز غلط طریقے پر پڑھ رہا تھا اور جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا، بے اطمینانی کی نماز پڑھ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا، آپ حکیم تھے، بڑی حکمت سے اللہ نے آپ کو نوازا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ عجب نہیں کہ یہ آدمی ہڑبڑ میں اور جلدی جلدی میں اپنا وضو بھی صحیح نہیں کرتا ہوگا،
اور جو وضو کے آداب ہے یا وہ جو وضو کا طریقہ ہے، جو اعضائے وضو ہے، اور جہاں سے جہاں تک دھونا ضروری ہے اس میں کوئی جگہ خشک رہ جاتی ہوگی، تو اس لیے آپ نے فرمایا فَأَسْبِغِ الْوُضُوء، جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو پہلے مکمل وضو کرو۔ اب یہ وضو کا طریقہ تو ہم تفصیل سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، جس میں 3 اعضاء کو دھوتے ہیں اور ایک عضو کا مسح کرتے ہیں۔ چہرہ دھوتے ہیں، جس میں کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا داخل ہے، بغیر کلی اور ناک میں پانی ڈالے ہوئے وضو نہیں ہوگا، تو چہرہ دھونا، اور بتا چکے ہیں کہ چہرہ دھونے میں جہاں سے سر پیشانی ہے، جہاں سے جھکتی ہے پیشانی سر ہے، اور سر کے بعد جو نیچے جھکتا ہے وہاں سے لے کر کے ٹھڈی کے نیچے تک اور دونوں کان کے لوگ تک، اور ہاتھ میں انگلی کے کنارے سے لے کر کے کہنی سمیت، جو کہنی ہے وہ کہنی بھی دھل جانی چاہیے، خشک نہیں رہنا چاہیے، اور سر کا مسح پورے سر کا، دونوں ہاتھ کو سر کے اگلے حصے پر رکھے، پیچھے لے جائیں اور پھر پیچھے سے دونوں ہاتھ کو پلٹاوے اگلے حصے تک، اور اسی طریقے سے پاؤں کو پہلے دایاں پیر پھر بایاں پیر دھوئے، انگلی سے لے کر کے کہاں تک، ایری اور ٹخنا سمیت جو دونوں طرف ہڈی ہوتی ہے، سمجھا کہ نہیں؟ اور اس سے پہلے مستحب ہے کہ دونوں ہاتھ کو 3 مرتبہ کلائی تک دھو لیں تاکہ ہاتھ صاف ہو جائے، کیونکہ اب یہی سے پانی لے کر کے آپ کلی ناک میں ڈالیں گے۔ اور یہ بھی بتایا تھا کہ کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ 3 چلو پانی لیے، 1 چلو پانی لیا، تھوڑا سا منہ میں لیجیے اور تھوڑا سا اسی میں سے ناک میں چڑھائیے اور ہوا سے اوپر ٹانیے، اور بائیں ہاتھ کی خنصر انگلی سے، جو چھوٹی پتلی والی انگلی ہے، اس کو ناک میں داخل کیجیے اور اس کے بعد ناک کو جھاڑیے، پھر داہنے ہاتھ سے تھوڑا سا منہ میں کلی لیجیے، تھوڑا سا ناک میں پانی چڑھائیے، منہ میں کلی کا پانی گھمائیے، اس کو پھینکیے، ناک کے پانی کو بائیں ہاتھ سے جھاڑیے، اس طرح 3 مرتبہ یہ عمل کیجیے۔ باقی 3 مرتبہ چہرہ دھونا، 3 مرتبہ ہاتھ دھونا، 1 مرتبہ سر کا مسح کرنا، 3 مرتبہ نہیں، کیونکہ 3 مرتبہ اگر مسح کریں گے تو لگے گا کہ سر ہی دھل گیا، اور پیر کو دھونا، الا یہ کہ آدمی باوضو ہو کے موزہ پہنے ہوا ہو تو موزہ پر مسح کرے گا۔ تو یہ وضو کا طریقہ ہے، 1 مرتبہ کم سے کم کمپلسری ہے، اس سے بہتر ہے 2 مرتبہ، اور اس سے بہتر ہے 3 مرتبہ۔ یہ بھی جائز ہے کہ آپ کسی عضو کو 1 مرتبہ دھوئیں، کسی کو 2 مرتبہ دھوئیں، کسی کو 3 مرتبہ دھوئیں، ساری باتیں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں۔ تو کہا کہ مکمل سے وضو کرو، اسباغی وضو، اکمال وضو، اتمام وضو، مکمل پورا کا پورا وضو کرو اچھی طرح سے۔ ثم استقبل القبلہ، پھر جب اس مقام پر آؤ جہاں تم کو نماز پڑھنی ہے تو قبلہ کا استقبال کرو، قبلہ کا استقبال کرو، قبلہ جدھر تمہارا رخ کر کے نماز پڑھتے، جدھر تمہارا چہرہ نماز میں ہونا چاہیے، کدھر ہونا چاہیے؟ کعبۃ اللہ کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرو۔ جیسے ہم پورب والے ہیں، پچھم رخ کرتے ہیں۔ اگر آدمی کعبہ کو دیکھ رہا ہو، مسجد حرام میں ہو یا مطاف میں ہو، صحن میں جہاں طواف کیا جاتا ہے، تو کعبہ کے سامنے ہو، اس کو دیکھنا شرط نہیں ہے، اس کی طرف چہرہ ہو ساتھ کعبہ کی طرف، اس لیے گول دائرہ نما پوری مسجد حرام میں صف بنائی گئی ہے، گول بنائی گئی ہے کہ جس طرف بھی آپ کھڑے ہوں لکیر پر تو کعبہ کی طرف آپ کا رخ ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ گول دائرے میں نماز نہیں پڑھ کر کے اگر کوئی سیدھا کھڑا ہو جائے گا تو جو سامنے ہے کعبہ کے اس کا تو رخ ہوا، لیکن ایک دم داہنے والا ایک دم بائیں والا غلط ڈائریکشن میں ہو جائے گا، اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے وہ گول دائرہ ہے۔ لیکن کعبۃ اللہ کے بعد باہر جائیے تو جتنی دور آپ چلے جاتے جائیے گا اتنا آپ کو ادھر رخ کرنا ہے جدھر کعبہ ہے۔ جیسے پچھم ہے ہمارا کعبہ، تو اتر سے دکن کے بیچ میں جو ہے، اتر آخری کونا، اتر سے لے کر کے دکن کے آخری کونے تک کا آدمی جو کعبہ سے پورا بستا ہے وہ پچھم رخ کرے گا اور سیدھا کھڑا ہوگا۔ اگر تھوڑا انحراف ہو گیا ذرا سا تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس طرف کھڑا ہو جو کعبہ کی طرف ہے۔ یہ قبلے کا استقبال۔ اگر جان بوجھ کر کے کوئی قبلہ کی طرف استقبال نہ کرے تو اس کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی، نماز باطل ہوگی، پھر سے نماز اس کو دہرانی پڑے گی۔ اسے کہا ثم استقبل القبلہ، پھر قبلے کا استقبال کریے، شرط ہے نماز کے لیے۔ اس کے بعد کہا فکبر، اب تکبیر کہو، اور حدیثوں میں ہے کہ ہاتھ کو اٹھاؤ، وہ حدیث آگے آئے گی، یہاں اس کا ذکر نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ کہاں تک اٹھانا ہے؟ موڈھے تک، یہ موڈھا کہتے ہیں کندھے کو، کندھے تک ہاتھ اٹھاؤ۔ اب بعض روایت میں آیا ہے کہ کان کی لو تک، یہ کان کی لو ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو اگر پہنچا کو کلائی کا یہ جو جوڑ ہے فولڈنگ، اس کو اگر آپ موڈھے کے پاس رکھیں گے تو انگلی کا سرا کان کے لو کے برابر آ جائے گا۔ یہ نہیں کہ اب انگوٹھے سے کان کو چھونا ہے، کان کی لو کو چھونا ہے، ایسا نہیں۔ جیسا کہ کچھ لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے، کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، کان کی لو کو چھوئیں گے، انگوٹھا کو جڑ میں لگا دیں گے،
اور اس کے بعد اوپر ہاتھ لے جائیں گے، نہیں، کان کے برابر میں ہاتھ رکھو، موٹے کے برابر میں رکھو، افضل ہے موٹے کے برابر، یہ زیادہ روایت آئی ہے۔ ایک آدھ روایت ہے مسلم کے اندر کان کے لو کے برابر، لیکن اکثر حدیث ہے حذو منکبیہ، موٹے کے برابر، سمجھا کہ نہیں؟ کہا کہ تکبیر کہو، فکبر، تکبیر کہو یعنی کہو اللہ اکبر، قبلہ رخ ہو گئے، ہاتھ اٹھا لیا موٹے تک، کہو اللہ اکبر، فکبر، اللہ اکبر کہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر ہی کہتے تھے۔ اب اس سے ملتا جلتا اگر کوئی لفظ کہو گے تو نہیں ہوگا، کوئی کہے اللہ الاکبر، اللہ الاکبر، کوئی کہے اللہ الکبیر، کوئی کہے اللہ الاعظم، نہیں چلے گا۔ کون سا لفظ چلے گا؟ اللہ اکبر ہی چلے گا۔ اب یہ ہاتھ جب آپ اٹھا رہے ہیں تو ہاتھ اٹھا لے، اس کے بعد اللہ اکبر کہے، یہ ہاتھ اٹھانے کے ساتھ اللہ اکبر کہے، اٹھ رہا ہے ہاتھ، اللہ اکبر، تکبیر اور ہاتھ اٹھانا دونوں ساتھ ساتھ ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کر کے ہاتھ باندھ لیجیے تب اللہ اکبر کہیے، اللہ اکبر۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہاتھ نیچے گرا ہوا، اللہ اکبر، پہلے اللہ اکبر کہہ دیا، اس کے بعد ہاتھ موڈھے تک لے گئے اور ہاتھ پھر نیت باندھ لیا۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہاتھ بھی اٹھ رہا ہے اور ہاتھ پر پڑھ بھی رہا ہے، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر، اور تکبیر بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے۔ تینوں شکل میں جو شکل آپ چاہے کر سکتے ہیں۔ ہاتھ کہاں باندھا جانا چاہیے وہ مسئلہ انشاءاللہ حدیث میں آئے گا، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ ہونا چاہیے، ناف کے نیچے یا ناف کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، پیٹھ پر نہیں ہونا چاہیے، سینے پر ہونا چاہیے۔ کہا اس کے بعد آپ نے کہ ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، پھر جب ہاتھ باندھ لیا آپ نے تو قرآن سے جو آپ کے لیے آسان ہو وہ آپ پڑھیں، قرآن سے جو آپ کے لیے آسان ہو وہ آپ پڑھیں۔ اس سے کچھ لوگوں نے کہا کہ سورہ فاتحہ رکن نماز نہیں ہے، قرآن سے کچھ پڑھ لینا یہ اہم ہے، یہ الگ بات ہے کہ واجب ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں نہیں، سورہ فاتحہ پڑھنا رکن نماز ہے، اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گے تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کچھ تم کو قرآن سے آسان ہو وہ پڑھو نیت باندھنے کے بعد، تو سورہ فاتحہ سے زیادہ آسان چیز کیا ہوتی ہے؟ ایک تو یہ بات، دوسری بات ہی کہ یہی حدیث ابو داؤد میں آئی ہے، تو وہاں پر آپ نے اس شخص کو جو غلط طریقے سے نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے کہا کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد اقرأ ثم اقرأ بأم القرآن، سورہ فاتحہ پڑھو، وما تیسر معک، اور اس کے ساتھ جو کچھ آسان ہو اور کوئی صورت آیت وہ لگاؤ۔ لیکن آپ نے وہاں کہا کہ سورہ فاتحہ پڑھو، تو یہاں پر مجمل ہے، اجمال ہے، یہاں پر اجمال ہے کہ قرآن سے جو آسان ہو وہ پڑھو۔ کیا آسان ہوگا؟ اب سنن ابی داؤد کی روایت میں واضح ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھو اور اس کے ساتھ جو تم چاہو۔ اس کے علاوہ بھی اور روایتیں ہیں، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو کیا امام، کیا مقتدی، کیا منفرد اکیلے نماز پڑھنے والا، جہری نماز ہو کہ سری نماز ہو، رات کی نماز ہو کہ دن ہو، فرض ہو کہ نفل ہو، سفر میں ہو کہ حضر میں ہو، جتنی نماز جس کی بھی ہے، چاہے امام رہیں کہ مقتدی رہیں کہ اکیلا پڑھیں، فرض پڑھیں کہ نفل پڑھیں، سفر میں پڑھیں کہ گھر میں پڑھیں، بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوگی۔ چلیے، اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ پڑھنے سے عاجز ہو، لاکھ اس کو رٹا رہے ہیں، یاد کرا رہے ہیں، سورہ فاتحہ اس کی زبان پر چل ہی نہیں رہا ہے، لیکن انا اعطینا یاد کراتے تو انا اعطینا یاد ہو گیا اس کو، اور سورہ فاتحہ لاکھ پڑھاتے ہیں تو اس کو یاد ہی نہیں ہو رہا۔ تب ایسی صورت میں جب وہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے عاجز رہ جائے تو سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں کی مقدار سے جو سورت اس کو یاد ہو وہی پڑھ لے، انشاءاللہ مجبوری میں کافی ہو جائے گا۔ لیکن ایسا کوئی آدمی مل سکتا ہے محروم القسمت کہ قرآن کا کوئی لفظ اس کی زبان پر چلتا ہی نہ ہو، نہ سورہ فاتحہ، نہ اخلاص، نہ انا اعطینا کالکوثر، تب ایسی صورت میں وہ آدمی کیا کرے گا؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہی پڑھتا رہے گا، سمجھ گئے؟ ہاں، یہاں تک کہ امام رکوع میں جائے، یا اتنی دیر تک پڑھے جتنا دیر میں سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ کچھ دیر تک سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے یہاں تک کہ اللہ اکبر کرے، لیکن کوشش اس کو ہاتھ درجہ کرنی ہے کس چیز کو سیکھنے کی؟ سورہ فاتحہ کو۔ اس کے آگے کچھ یاد ہو نہ ہو نماز ہو جائے گی آپ کی، لیکن سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں، الا یہ کہ آدمی سورہ فاتحہ سیکھنے سے ایک دم عاجز رہ گیا، کتنوں سکھاتے ہیں اس کے زبان پر سورہ فاتحہ نہیں چڑھتی، تب کوئی دوسری سورت پڑھ لے، سورہ فاتحہ کی مقدار بھر، وہ بھی نہیں، اگر
پڑھ سکتا ہے، ایک دم عاجز ہے، ایک دم عاجز ہے، کچھ نہیں، قرآن اس کی زبان پر چلتا ہی نہیں ہے، جاری نہیں ہے، تو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اس طرح کے کلمات پڑھ کر کے وہ قیام کر لے گا۔ بہرحال جب قرآن کی قرأت ہو جائے، اچھا قرأت کے لیے ضروری ہے کہ زبان ہلنی چاہیے، زبان میں حرکت ہو، ہونٹ ہلنا چاہیے۔ اب منہ بند کیے ہوئے ہیں، زبان بھی رکی ہوئی ہے، جی میں پڑھ رہے ہیں، دماغ سے پڑھ رہے ہیں، ریڈنگ ہو رہی ہے، تو یہ سوچ تو ہوگی دماغ سے، لیکن قرأت جو ہوگی، قرأت پڑھنا، اس کے لیے ضروری ہے کہ زبان ہلے اور ہونٹ ہلے۔ جی، تو اب یہ ہے کہ ہم جیسے ابھی اب بتا رہے ہیں آپ کو ایکشن کر کے کہ منہ بند ہے ہمارا، زبان بھی بند ہے، اور دماغ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، دل سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ قرأت نہیں ہوگی جب تک کہ ہمارے منہ کے اندر زبان ہلے نہیں اور ہونٹ ہماری ہلے نہیں، اس وقت تک سورہ فاتحہ دیکھ رہے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن ہونٹ ہل رہی ہے، زبان ہل رہی ہے، تو یہ قرأت ہے۔ لیکن ایک دم ساکت ہو، زبان ہماری رکی ہوئی ہو، ہونٹ بند ہو، اور ہم کہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم نے پڑھ لیا دماغ میں، یہ قرأت نہیں ہوگی۔ کہا گیا کہ قرآن سے جو آسان ہو وہ پڑھو، چلیے پڑھ لیا، اب آپ کو رکوع میں جانا ہے، تو آپ نے پھر فرمایا اس کو ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر رکوع کرو یہاں تک کہ اطمینان کر لو، رکوع میں پورے اطمینان کے ساتھ رکوع کرو۔ رکوع کے معنی ہوتا ہے جھکنا، پیٹھ کا جھکانا، کھڑے تھے نا تو اب پیٹھ جھکاؤ، کتنا جھکاؤ؟ اتنا کہ ایک معتدل القامت آدمی جس کا ہاتھ اور پیر برابر سے ہے، کسی کا ہوتا ہے کہ پیر لمبا ہے ہاتھ چھوٹا ہے، کسی کا ہاتھ بہت لمبا ہوتا ہے اور پاؤں چھوٹا ہوتا ہے، لیکن عام طریقے سے ہم لوگ جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہاتھ اور پاؤں ایک حساب سے ہی اللہ نے بنایا ہے، تو آدمی اتنا جھکے کہ اس کا ہاتھ گھٹنے کو چھو جائے، اتنا جھکنا ہے۔ مگر سنت کا طریقہ یہ ہے، جو واجب ہے، ضروری ہے کہ اس کے اوپر ہاتھ گاڑو اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھو، سبحان ربی العظیم، اور پیٹھ اور کمر اور سر تمہارا سب ایک لیول میں ہو، جھکے اور اٹھے، اور اسی کے بعد اٹھے اور پیٹھ سیدھی بھی نہیں ہوئی اور جھک گئے سجدے میں، اور سجدے سے اٹھے اور پیٹھ سیدھی بھی نہیں ہوئی، اطمینان سے بیٹھے بھی نہیں، اور پھر دوسرے سجدے میں گر گئے۔ یہی وہ شخص کر رہا تھا جس کی وجہ سے آپ نے کہا جاؤ پلٹاؤ نماز، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ اطمینان سے رکوع کرو، پورے طریقے سے جو کیفیت آپ نے سنی، یہ رکوع کرو یہاں تک کہ تم مطمئن ہو جاؤ، پرسکون ہو جاؤ، اطمینان اور استقرار ہو جائے، پورے طریقے سے ٹھہرو رکوع میں۔ ثم ارفع، پھر سر کو اٹھاؤ رکوع سے، حتی تعتدل قائما، یہاں تک کہ ایک دم سیدھے ہو کر برابر کھڑے ہو جاؤ۔ اور دوسری حدیث میں ہے، نیچے روایت آ رہی ہے کہ حتی تطمئن قائما، رکوع سے اٹھو تو قیام کی حالت میں ایک دم اطمینان کر لو، قیام کی حالت میں اطمینان کر لو، اور بہتر یہ ہے کہ جتنی دیر رکوع میں رہے اتنی دیر رکوع سے اٹھ کر کے کھڑے ہو۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے امام کہے سمع اللہ لمن حمدہ، اور جب کھڑا ہو جائے اطمینان سے تب کہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اور بھی لمبی دعا آئی ہے مسلم شریف کے اندر۔ تو کھڑے ہو ایک دم اطمینان سے، اور اسی چیز کو آگے کہا گیا ہے، احمد میں ہے روایت، فَأَقِمْ صُلْبَكَ، جب رکوع سے کھڑے ہو تو تمہاری پیٹھ اتنی سیدھی ہو جائے اور ریڑھ کی ہڈی اتنی سیدھی ہو جائے کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جائے۔ جھکے تھے نا، تو اب پورے اس طریقے سے کھڑے ہو جاؤ تاکہ پاؤں بھی سیدھا ہو گیا اور ریڑھ کی ہڈی بھی ایک دم سیدھی ہو جائے، یہ نہیں کہ کمر ابھی جھکی ہوئی ہے اور سجدے میں گر گئے، ایک دم سیدھے ہو جاؤ، پورا جو اسٹینڈ اپ ہوتا ہے ایک دم مکمل طریقے سے، ہر ہڈی یعنی ریڑھ کی ہر ہڈی تمہاری سیدھی ہو جائے، کیونکہ قیام کا تعلق کس سے ہے؟ ریڑھ کی ہڈی سے، وہ جو گردن سے لے کر کے کمر تک ہے ہڈی، یا کمر کے نیچے تک، وہ ہڈی ہے آپ کی ریڑھ کی، قیام کا تعلق اس سے۔ اس سے جس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہوتی ہے یا درد پینفل ہوتی ہے، وہ آدمی کھڑا نہیں ہو پاتا ہے، تو کھڑے ہونے کا تعلق اس سے کہ ایک دم مکمل طریقے سے کھڑے ہو جاؤ، سیدھا کھڑے ہو جاؤ۔ ابھی نہیں کہ سر کو آسمان میں اٹھانا ہے، سجدے کو دیکھو لیکن پیٹھ سیدھی ہو جائے، ہڈی اپنی جگہ پر لوٹ آئے، جیسا کہ رکوع سے پہلے ہڈی سیدھی تھی تمہاری قیام میں، ویسے ہی رکوع کے بعد ہڈی سیدھی ہو جانی چاہیے اطمینان کے ساتھ۔ اس کے بعد فرمایا ثم اسجد، پھر سجدے میں جاؤ، یہاں تک کہ اطمینان کر لو سجدے میں۔ اس کی پوری اپنی تفصیل ہے، حدیث میں ہم پڑھ چکے ہیں اور مزید پڑھیں گے
کہ ہاتھ کو موڈھے کے برابر رکھیں یا کان کے برابر میں رکھیں، دونوں کان کے بیچ میں پیشانی ہو، ٹھیک ہے، اور پیشانی کو زمین پر ٹکائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ناک کی طرف، گویا کہ ناک پیشانی کے تابع ہے، ناک کے ساتھ، پیشانی کے ساتھ ساتھ ناک بھی لگنی چاہیے، اور دونوں ہاتھ زمین پر، یعنی ہتھیلی زمین پہ پڑنی چاہیے، دونوں گھٹنا زمین پہ پڑنا چاہیے، اور دونوں پیر، پاؤں کی جو انگلی ہے وہ بھی انگلی زمین پر ٹکی ہونی چاہیے۔ اگر دونوں پیر اگر آپ کا زمین سے اٹھا ہوا ہے، 1 انچ بھی زمین سے اٹھا ہوا ہے پورے سجدے بھر، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ کچھ لوگوں کو دیکھیے گا کہ ایک پیر پر ایک پیر کو سجدے میں چڑھائے ہوئے ہے، ایک پیر کو لگائے ہوا ہے، ایک پیر کو چڑھائے ہوا ہے، اگر پورا سجدہ اسی حالت میں ہو گیا تو اس کا سجدہ باطل ہوا، رکن اس کا غلط ہوا، اور جب ایک رکن غلط ہوا تو پوری نماز باطل ہوگی اس کی۔ تو اس لیے دونوں پاؤں زمین کے اوپر، پاؤں کی انگلیاں زمین پہ ٹکی ہوئی ہوں، اور قبلہ رخ ہوں اگر ممکن ہو سکے تو کہا کہ اطمینان سے سجدہ کرو، اور پھر اس کے بعد فرمایا ثم ارفع، پھر اٹھو سجدے سے، یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ بیٹھو، اطمینان کے ساتھ بیٹھو۔ پھر بیٹھنے کی حالت میں جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ سیدھی ہو جانی چاہیے، نہیں کہ سجدے سے اٹھے، ابھی سیدھے میں اٹھے ہوئے بیٹھے بھی نہیں کہ دوسرے سجدے میں مارا سر، ایک دم اطمینان سے بیٹھو۔ اب اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، جی یہ دعا پڑھو تاکہ اطمینان ہو جائے، پیٹھ سیدھی ہو جائے، اطمینان سے بیٹھنا ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب اطمینان سے بیٹھ جاؤ تو پھر سجدہ کرو، یہاں تک کہ سجدے میں اطمینان دوبارہ کرو، دوسرے سجدے میں اطمینان سے سجدہ کرو، اور اس میں جو تسبیح ہے وہ پڑھو، سبحان ربی الاعلیٰ، سمجھا کہ ایک مرتبہ بھی پڑھ لیں گے تو ہو جائے گا، لیکن اطمینان سے پیشانی کو، ناک کو زمین پہ لگاؤ، ہاتھ کو لگاؤ، پاؤں کو لگاؤ، گھٹنے کو لگاؤ، اور اس کے بعد پاؤں کی انگلیوں کو کرو 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، نماز کے حسن کے اعتبار سے۔ رکوع، سجدہ، رکوع کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا، سجدہ اور سجدہ کے درمیان بیٹھنا تقریباً آپ کا برابر ہوا کرتا تھا۔ یہ ہے نماز کا اعتدال اور حسن۔ تو بیٹھو، اس کے بعد کہا دوسرا سجدہ کرو، اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو۔ جب سجدہ کر لیا تو 1 رکعت آپ کی مکمل ہوئی، تو قیام کیا، رکوع کرو اطمینان سے، پھر رکوع کے بعد اطمینان سے کھڑے رہو کہ ہڈی تمہاری سیدھی ہو جائے، پھر سجدے میں جاؤ اور سجدے میں اطمینان کرو، پھر سجدے کے بعد بیٹھو، اطمینان سے بیٹھو کہ پیٹھ کی ہڈی سیدھی ہو جائے، پھر دوبارہ سجدہ کرو، 1 رکعت ہو گئی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثم افعل ذلک فی صلاتک کلھا، پھر ایسا ہی تم اپنی تمام نمازوں کے اندر کر لو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ سکھایا۔ آگے کو جو روایت آئی ہے اس کے اندر نسائی ابی داؤد میں جو رفاعہ کی روایت آئی ہے اس میں یہ ہے کہ تم میں سے کسی کی نماز ہرگز صحیح نہیں ہوگی جب تک کہ وہ وضو مکمل نہیں کرے گا۔ اگر کوئی عضو یا کسی بھی عضو کا کوئی حصہ جو مقدار شریعت نے متعین کی ہے دھونے کی، اگر وہ خشک رہ گئی تو نماز نہیں ہوگی۔ مکمل کرو جیسے اللہ نے حکم دیا ہے، پھر تکبیر کہو، پھر اللہ کی تعریف اور ثنا کرو، یعنی ثنا پڑھو جس کو دعائے استفتاح کہتے ہیں، ثنا، لیکن وہ ثنا مستحب ہے، سمجھا نا؟ اگر کسی کو ثنا یاد نہیں ہے تو یاد کرے، اگر نہیں یاد کر پاتا تو کوئی حد نہیں، اللہ اکبر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، چپ رہے یہاں تک کہ امام قرأت کرے جہری نماز میں، تو امام کے پیچھے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے، اور سری نماز ہے، ظہر اثر کی ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد شریف پڑھا، کوئی صورت جو یاد ہے پڑھ کر کے چپ رہے یہاں تک کہ امام کے رکوع میں جانے کا انتظار کرے۔ تو فرمایا کہ تکبیر کہے، حمد و ثنا کرے، اور اس کے بعد قرآن سے جو آسان ہو اس کو پڑھے، اور اگر قرآن کچھ بھی اس کو نہ ہو، نہ سورہ فاتحہ ہو، نہ اس کے علاوہ کوئی اور صورت اس کو یاد ہو، تو ایسا آدمی جس کی زبان پر قرآن جاری نہ ہوتا ہو، یاد نہیں کر پاتا ہو، ارے پڑھو بھائی پڑھو، نہیں آتا ہے تو کم سے کم جاہل آدمی، کسی پڑھے لکھے آدمی کے سامنے اگر بیٹھو گے اور وہ تلقین کرے گا، کہے گا کہو سورہ فاتحہ یہاں سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اب آپ دہرائیے، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ، 10 مرتبہ دہرائیے۔ پھر دوسری آیت الرحمن الرحیم، الرحمن، اس طریقہ سے اگر آپ کسی جاہل کو بھی، جاہل سے جاہل آدمی کو، ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی کو بھی اگر 2 دن 3 دن لے کر کے بیٹھیں گے اور اس کو ایک ایک لفظ رٹائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ رٹ لے گا۔ اور اگر یہ سب کچھ کیفیت نہیں ہے تو اللہ کی حمد، اس کی بڑائی، اس کی تحلیل، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے اپنی نماز تم مکمل کر سکتے ہو۔ یہ دیکھیے ابی داؤد میں آیا نا اسی آدمی کے واقعے میں کہ آپ نے کہا کہ جب ہاتھ باندھ لو، تکبیر کہہ لو،
تو قرآن ام القرآن پڑھو، سورہ فاتحہ کو کہتے ہیں ام القرآن۔ امام بلند آواز سے بھی پڑھتا ہے تو بھی پھر مقتدی کو پڑھنا چاہیے۔ ہاں بھی تو بغیر سورہ فاتحہ کی نماز کہاں ہوگی؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں اس لیے۔ ارے نہیں، تو پہلے ہی نے کہا کہ امام جہری پڑھے کہ سری پڑھے۔ امام اور مقتدی کو ہر حال میں جہری نماز ہو کہ سری نماز ہو بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں ہے۔ کہا یہاں ہے اس آدمی کے واقعے میں کہ آپ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ پڑھو، جس کو ام القرآن کہا گیا، قرآن کی اصل ہے، وہ قرآن کی اصل ہے، بہت اہم صورت ہے سورہ فاتحہ۔ بلکہ جتنے مضامین قرآن میں پھیلائے گئے ہیں وہ سب کا سب خلاصے کے طور پر سورہ فاتحہ میں بیان کیا گیا، اور اس کے بعد جو اللہ چاہے جو یاد ہو سورہ فاتحہ کے بعد پڑھو، ثم بما شئت، پھر جو چاہو جہاں سے پڑھو، لیکن سورہ فاتحہ رکن ہے، بغیر اس کی نماز، وہ ایسا نماز کا پارٹ ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ تو آپ نے یہ طریقہ کیفیت ملاحظہ کیا کہ کیا کیفیت ہونی چاہیے، استقبال قبلہ ہو جائے، وضو صحیح ہو جائے، استقبال قبلہ ہو جائے، اللہ اکبر کے ساتھ نماز شروع کرے، جس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، تکبیرۃ الاحرام، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کمپلسری ہے۔ اگر اس کے ساتھ ثنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو یہ مستحب ہے، اگر یاد نہیں ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب کو آتا ہے، اس کے بعد الحمد شریف پڑھیں۔ امام کے ساتھ ہیں تو امام کے ساتھ ساتھ پڑھیں، جب امام پڑھے چپ ہو جائے تو سکتے میں پڑھیں۔ بہرحال ساری تفصیل آ گئی۔ تو اس طریقہ سے ایک رکعت نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا طریقہ زبانی اس کو بتا دیا، اور کہا کہ اسی طریقہ سے اپنی نماز مکمل کرو۔ اب یہاں پر آپ یہ سوال کیجئے گا کہ ایک رکعت تو ہو گئی، اب سجدے سے ہم اٹھ گئے دوسرے سجدے سے، اب دوسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے تو کیسے کیا کریں گے؟ تو پھر وہ اختلافی مسئلہ ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ پاؤں کے سرے پر، انگلیوں کے اس سرے پر ہی اٹھ جائیں، زمین پر ٹیک نہ لگائیں، اور ہم اہل حدیث کرتے ہیں کہ سجدے سے جب دوسرے سجدے سے اٹھتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر کے ہم بیٹھتے ہیں، جس کو جلسہ استراحہ کہتے ہیں، بہت ہلکا سا جلسہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اٹھتے ہیں، سمجھا؟ جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم اٹھے، اللہ اکبر کہہ کر کے بیٹھ گئے، اور اٹھے تو ہمارے ساتھ ساتھ لوگ اٹھ گئے۔ تو اسی لیے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ سجدے سے اٹھے، بیٹھے، بیٹھنے کے بعد جب اٹھے تب اللہ اکبر کہا، تاکہ وہ جب قیام کی حالت میں ہوگا تب لوگ یہاں سے اٹھ رہا ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سجدے سے اٹھے تو اللہ اکبر اتنا لمبا مت کرے، کھینچے کہ وہ بیٹھ بھی جائے اور پھر اٹھ جائے، لیکن صحیح حدیث یہ ہے کہ سجدے سے اٹھتے وقت، دوسرے سجدے سے اٹھتے وقت امام اللہ اکبر کہے، اس کے بعد وہ ہلکا جلوس کرے، بیٹھے، اب بیٹھنے کے بعد تب وہ زمین پر ٹیک لگا کر کے اٹھے۔ اب اس بیچ میں جب امام بیٹھے گیا اور اٹھ رہا ہے تو امام کو اٹھنے دو، جب وہ امام دوسری رکعت کے لیے اٹھ جائے گا، کھڑا ہو جائے، تب آپ لوگ اٹھیے۔ تو امام بیٹھ گیا اور اس کے بعد اب وہ اٹھ رہا ہے تو سب لوگ اس کے ساتھ ساتھ۔ ارے یہ ان لوگوں کے نزدیک کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ جلسہ استراحت کے قائل ہے، کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ نہیں، سجدے سے اٹھو اور سیدھے سیدھے آپ اٹھ جائیے، انگلیوں کے سرے پر، گھٹنے پر ٹیک لگاتے ہوئے، بغیر زمین پر ٹیک لگائے ہوئے، بغیر بیٹھے ہوئے، تو وہ تو بیچارے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے، تب لوگ اٹھتا ہے۔ لیکن جن کے یہاں جلسہ استراحت ہے، مسنون مستحب جیسے اہل حدیث کہتے ہیں، تو اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم اٹھے بیٹھے، جب تک بیٹھیں گے اللہ اکبر ہمارا ختم ہو جائے گا، آپ بھی اٹھ جائیے گا۔ اب اس کے بعد جب ہم اٹھ رہے ہیں دوسری رکعت کے لیے تو آپ ہمارے ساتھ ساتھ اٹھ رہے ہیں، تو ایسا نہیں، آپ بیٹھے رہیے یہاں تک کہ ہم کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد اٹھیے۔ اچھا، وہ جو کھڑے ہم ہو رہے ہوں گے تو اس وقت تکبیر نہیں کہیں گے، کیونکہ تکبیر تو سجدے سے اٹھنے کے وقت ہے، سیدھے اٹھ جائیں گے، اس کے بعد آپ اٹھیے۔ چلیے، ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وسلم۔